السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو رمضان اسپیشل میں آج میں کروں گی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 11 سے 15۔ تو آئی ہوپ کہ سب نے 10 آیتیں یاد کر لی ہوں گی۔ الحمدللہ میں نے بھی یاد کر لی، اور یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ دن میں تقریباً 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بلکہ 5 منٹ ہی لگتے ہیں، بیکاز بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور اگر سمجھ کر یاد کریں تو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دماغ میں ایک امیج بنا لیں کہ یہ اس کے بعد یہ تھا، اس کے بعد یہ تھا، تو وہ آیتیں خود بخود آتی جاتی ہیں۔ تو 10 آیتوں کے بعد اب آج ہم 11 سے 15 کریں گے، اور تو انشاءاللہ ان کو بھی ضرور میمورائز کر لیں۔ آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے سورت کو میمورائز کر لیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور رمضان میں ویسے ہی بندے کا تھوڑا سا موریل ہائی ہوتا ہے تو یاد کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 11 ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے مسخر کی ہے، جس کے اوپر کہ سب لوگ رہتے ہیں اور تمام مخلوقات کے لیے، تو اس میں اب ان کے جو خوراک کے لیے ہے وہ میوے اور کھجوریں ہیں، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو کور کر کے، جیسے لائک اگر ہم دیکھیں کنوں کو اور اس طرح سے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیلوں کو اس طرح سے جن کو پیک کیا ہوا ہے، تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 12 جو کہ ہے والحب ذو العصف والریحان۔ تو یہ دوسری قسم کا کھانا ہے جس میں کہ ہماری جو اسٹیبل فوڈز ہیں، طرح طرح کے غلے جسے روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے الریحان سے مختلف قسم کی غذائیں بھی مراد لی ہیں، اور یہ سب قسم کی غذائیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم انہیں انجوائے کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ 2 قسم کے کھانے ہو گئے، ایک میں فروٹس آ گئے اور ایک میں گرینز آ گئے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب، حب جو ہے وہ گرین کو، دانے کو کہتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان۔ اس کے بعد آگے ہے وہ فیمس آیت جو کہ بار بار آئے گی، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اس کا ایک دفعہ سے ذرا ڈیٹیل میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو تم دونوں گروہ جن اور انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ عام طور پہ آلاء کا ترجمہ نعمتیں کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کی نعمتوں کے ساتھ قدرتوں کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ اس صورت میں بھی اس لفظ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مراد ہوں گی اور کہیں اس کی قدرتیں۔ تو کذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، مطلب کہ ایک سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ صورت میں جنوں اور انسانوں سے مسلسل ایک ساتھ خطاب ہو رہا ہے، تو کذبان۔ آیت نمبر 14 ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تو پہلے یہ والی ساری کی ساری بتانے کے بعد آسمان کی نشانیاں، اور اس کے بعد زمین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل رکھے ہیں، گرینز رکھے ہیں، اور پھر اپنی نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم شکر گزار ان کے لیے ہوگے تو انکار کرو گے۔ تو اب آگے انسانوں کے اور جنوں کی تخلیق آ رہی ہے۔ تو 14 اور 15 آیت جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے بارے میں ہے۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو اس کا ترجمہ ہے اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے سورۃ الحجر کی تیسرے رکوع میں 3 مرتبہ صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے مراد ایسا گارا ہے کہ جس میں سران پیدا ہو چکی ہو۔ ایسا گارا خشک ہونے پر سخت ہو جاتا ہے اور ٹھوکر لگنے سے کھنکنے لگتا ہے۔ یہاں پر صلصال کالفخار سے مراد یہ سوکھا ہوا گارا مراد ہے۔ اور آج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 15۔ پہلے انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، من صلصال کالفخار، اس قسم کی مٹی سے، اور وخلق الجان من مارج من نار، تو اس سے ہے کہ اور جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ مارج من نار کا اطلاق آگ کے شعلے کے اس حصے پر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انتہائی گرم ہوتا ہے۔ شعلے کے اندر سب سے زیادہ درجہ حرارت اس نظر نہ آنے والے حصے میں ہوتا ہے۔ تو ان جنات کی جو تخلیق ہے وہ ان سے کی گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، بہت ہی سمپل ہیں۔ 11 سے دیکھیں، پہلے فروٹس ہیں اور گرینز ہیں، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ تو سب کو آتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا جنوں اور انسانوں اور جنوں کا۔ پہلے انسان، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پھر جن آگے وخلق الجان من مارج من نار۔ تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا اس کو یاد کرنا۔ آج ابھی بیٹھ کے 15 تک آیتیں یاد کر لیں، ریوائز کر لیں، 2-3 دفعہ ریوائز کر لیں، اور ظہر کی نماز میں یا جو بھی نماز آپ کی اب اگلی آ رہی ہے کہ ہماری اب ظہر کی آئے گی تو اس میں ان آیتوں کو ضرور پڑھیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، فی امان اللہ۔